Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos. सफ़र का चांद देखकर हाथ की उंगलियों पर पढ़ लो। हाथ की उंगलियों पर 9 बार पढ़ लो। जो सारी उम्र ना मिल सका वो आज मिल जाएगा। हर दुआ कबूल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, मुहर्रमुल हराम का महीना ख़त्म होने वाला है। सफ़र का चांद नज़र आने वाला है। तो मुहर्रम के बाद इस्लामी साल का जो दूसरा महीना है वो सफ़र का महीना है। आपने माह सफ़र से पहले पहले ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। माह सफ़र का चांद देकर ये वजीफ़ा लाजमी पढ़ना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही लाखों करोड़ों के मालिक बन जाओगे। ये मौका हाथ से जाने मत देना, वरना बहुत पछताओगे। नाजरीन, आज जिस तस्बीह के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये तस्बीह आप जितनी बार पढ़ोगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उतनी दौलत अता फरमाएगा। जैसे जैसे आप इस वजीफ़े को तस्बीह के दानों पर पढ़ोगे या हाथ की उंगलियों पर पढ़ते जाओगे, वैसे वैसे आपके लिए आसानियाँ पैदा होना शुरू हो जाएंगी। साथ साथ आपका रिज़्क भी बढ़ना शुरू हो जाएगा और उसके साथ आपकी दौलत में इजाफ़ा होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आज की तस्बीह बहुत ही ज़्यादा ख़ास है, बहुत ही ज़्यादा मुजरब है। ये कलमात कौन से हैं और इनका वजीफ़ा आपने कैसे पढ़ना है, तमाम तर तफसीलात जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना। वीडियो को आखिर तक आपने मुकम्मल देखना है। चंद मिनट की वीडियो देखने से अगर आपकी ज़िंदगी बदल जाए तो इतना टाइम देने में तो कोई हर्ज नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आपका कीमती वक्त ज़ाय नहीं होगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने इस अमल को कामिल यकीन पूरी तवज्जो के साथ करना है और गुनाह कबीरा से इज्तनाब करना है। फिर इस अमल का हैरान कुन फ़ायदा आपको मिलेगा। नाजरीन, सफ़र इस्लामी साल का दूसरा महीना है। इस्लाम के आने से पहले भी इस महीने का नाम सफ़र ही था। इस्लाम से पहले लोगों का ख्याल था कि इस महीने में आसमान से बलाएं आफतें नाजिल होती हैं, लिहाजा वो इस महीने में सफ़र वगैरह नहीं करते थे। इस्लाम ने इन तमाम को बातिल करा दिया है और इस महीने का नाम सफ़रुल मुज़फ़्फ़र यानी कामयाबी वाला महीना, सफ़रुल खैर भलाई वाला महीना रखा है। जैसे जैसे इस्लामी तालीमात से दूरी बढ़ती जा रही है, मुसलमान कुरान और सुन्नत की तालीमात की बजाय रस्म व रिवाज और शिर्क की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं और दीन के बुनियादी अहकामात को छोड़कर मन गढ़ंत चीज़ों को ही असल दीन करार दिया जा रहा है। सफ़र के महीने के हवाले से भी बहुत मुसलमानों का ये ख्याल है कि आवाम में ये बात मशहूर है कि इस महीने में लोग लंगड़े और आंधे जिन्नात बड़ी कसरत से आसमान से उतरते हैं और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। किसी बिना पर बिलखसूस ख़वातीन अपने छोटे बच्चों के मामले में बहुत मोहतात और खौफज़दा होती हैं कि कहीं ये जिन्नात इन्हें नुकसान न पहुँचाएँ। बाज़ इलाकों में सफ़र के महीने के अख्ताम पर ख़वातीन मकड़ी के जाले साफ़ करते हैं। माँ बातों की बुनियाद इस महीने में बकसरत जिन्नात के ज़मीन पर उतरने और लोगों को नुकसान पहुँचाने के नज़रिए पर है, जिसकी कोई असल नहीं है, बल्कि ये ज़माने जहलियत की वहम परस्ती है जिससे इस्लाम अपने पैरोकारों को मना करता है। इस्लामी तालीमात से दूरी की वजह से मुसलमानों में ये बात मशहूर हो गई है कि मुहर्रम के महीने में इसलिए निकाह वगैरह नहीं करते कि इस महीने में वाक़या करबला हुआ था, और माह सफ़र में इसलिए निकाह नहीं करते कि इस महीने में होने वाले निकाह नामे मनहूस साबित होते हैं। शरीयत मुहम्मदी इन दोनों महीनों में बल्कि 12 महीनों में किसी एक महीने में भी निकाह पर कोई पाबंदी ऐद नहीं करती। शरीयत ने साल भर के हर दिन और हर महीने में निकाह और शादी ब्याह को जायज़ करा दिया है और किसी महीने या दिन में इन अमूर की मुमानियत नहीं फरमाई। नाजरीन, सफ़र का महीना जैसे बहुत से लोग बलाओं का महीना कहते हैं, मनहूसियत का महीना कहते हैं, मुश्किलात परेशानियों का महीना कहते हैं, लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, अगर रिवायत से देखा जाए, इस्लामी तारीख से देखा जाए तो सफ़र का महीना खैर व बरकत का महीना है। सफ़र का महीना रब को राज़ी करने का महीना है। सफ़र का महीना रब काबा के दूसरे महीनों की तरह अज़मत और बरकत वाला महीना है। अगर कोई बंदा चाहता है इसके घर से बलाओं का, परेशानियों का, मुसीबतों का, रुकावटों का, बंदिशों का, हर तरह के मसाइल का ख़ात्मा हो जाए, तो आज माह सफ़र का चाँद नज़र आने से पहले पहले आपने तमाम मकासद की नियत करते हुए वजीफ़ा पढ़ लें।
انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، بیٹھے بیٹھے نسلیں آباد ہو جائیں گی، بیٹھے بیٹھے ہر مشکلات پریشانی کا حل ہو جائے گا۔ ماہ سفر جب آتا ہے تو اپنے ساتھ خیر و برکت لاتا ہے۔ بہت سے لوگ اس مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام پڑھ کر رب کو راضی نہ کرا لے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے، قرض کی پریشانی ہے، رشتوں کی پریشانی ہے، بے برکتی، بے سکونی، لڑائی جھگڑوں کی پریشانی ہے، تو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ وظیفہ بہت چھوٹا ہے، وظیفہ اتنا چھوٹا ہے، اتنا مجرب، اتنی طاقتور ہے کہ صرف 5 انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے یہ عمل کرنے کی دیر ہے۔ آپ کو خود سمجھ نہیں آئے گا کہ رزق اور دولت، کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو پھر مانگنا نہیں پڑتا، ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ لوگ وظیفے پڑھتے ہیں، اے اللہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ مل جائے، یہ حاجت ہے۔ کبھی رب سے یہ بھی مانگو کہ اے اللہ تیری رضا چاہتا ہوں، تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، تیری رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ آج رب کو راضی کرنے کی نیت سے رب کعبہ کے یہ دو نام ہاتھ کی انگلیوں پر بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے اگر کسی ناممکن حاجت کو بھی لے کر بیٹھو گے تو انشاءاللہ وہ پوری ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے کہ ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے جب آپ چاہیں، جس وقت چاہیں، یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ، 7 یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کوئی بھی درود پڑھیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رزق چاہیے، دولت چاہیے، گھر چاہیے، گاڑی چاہیے، قرض دار ہیں، قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، بلاؤں سے اور زمینی آفات سے رب کی حفاظت چاہتے ہیں، کچھ بھی مانگ لو، مقصد کی نیت کرتے ہی فوری اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے۔ پوری توجہ، دھیان اور خلوص سے نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلام کا پڑھنا ہے۔ اگر آپ سفر کے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہیں، رب کی سلامتی چاہتے ہیں، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں نہ کھانی پڑیں، تو یا حفیظ یا سلام کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا حفیظ یا سلام کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا کہ یا حفیظ یا سلام 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلام 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ 15 بار یا حفیظ پڑھنے سے میرا رب ہر طرح کی شیطانی زمینی مصیبتوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ یا حفیظ پڑھنے سے ہر طرح کی مشکلات، پریشانیاں، رکاوٹیں، بندشوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور یا سلام پڑھنے سے میرا رب اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، کامیابی کہاں کہاں سے آ رہی ہے۔ بد نصیب ہے وہ بندہ جو ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے رب کعبہ کے یہ دو نام 15 بار نہ پڑھ لے۔ جب آپ پہلے نمبر پر 15 بار یا حفیظ یا سلام پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر کو آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ صرف 7 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے رزق اور دولت کا طوفان آ جائے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی لاکھوں کروڑوں میں کھلو گے۔ سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی ماہ سفر کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لے، فقیر سے بادشاہ بن جائے گا۔
میرے رب کی رحمتوں برکتوں سے مایوس نہ ہونا۔ دوستو، آپ رب سے مانگ رہے ہو، کسی بندے سے نہیں مانگ رہے۔ جب آپ 7 بار سورۃ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ اگر کوئی بندہ ماہ سفر کا چاند نظر آتے ہی ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، جس میں جس طرح قدم بڑھائے تو کامیابی مقدر ہو جائے، آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ لینا۔ استغفر اللہ 1 بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اس کو 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد ایک بار پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے، جتنی آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ تو اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ تو ایک مرتبہ پھر اس مکمل وظیفے کی ترتیب سماعت فرما لیں کہ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، 3 مرتبہ پڑھیں، 5 مرتبہ پڑھیں یا 7 مرتبہ پڑھیں یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے، پھر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا حفیظ یا سلام کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو 11 بار پڑھنا ہے، اور دوسرے نمبر پر سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ سورۃ کوثر کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ تو استغفر اللہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور جب آپ استغفر اللہ کو 11 مرتبہ پڑھ لیں تو آخر میں پھر آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنا ہے، جتنی آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گر گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں۔ آسمانی مدد کو اترنا ہو تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام مشکلات دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Subscribe to Mufti Akmal Mujahid online and press the bell icon for more videos.